میرا نام اذان ہے۔ یہ واقعہ 2023 میں پیش آیا تھا۔ میں لاہور میں ایک پرانی نیوز ویب سائٹ کے لیے حقیقی پراسرار واقعات پر آرٹیکلز لکھتا تھا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ میں جھوٹی کہانیاں بناتا ہوں، اور شاید میں خود بھی یہی سوچتا اگر اس رات میں حیات ریزیڈنسی ہوٹل نہ جاتا۔ یہ ہوٹل شہر کے پرانے حصے میں تھا، ایک ایسی عمارت جسے دیکھ کر ہی عجیب بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے وہاں ایک عجیب ای میل موصول ہونے کے بعد جانا پڑا۔ ای میل میں صرف ایک لائن لکھی تھی: اگر سچ دیکھنا چاہتے ہو تو کمرہ نمبر 307 میں ایک رات گزارو۔ ساتھ ایک تصویر بھی تھی، ایک ہوٹل روم کی تصویر، اور اس تصویر کے آئینے میں کوئی کھڑا تھا، حالانکہ تصویر لینے والے کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پہلے اسے مذاق سمجھا، لیکن پھر میں نے تصویر زوم کی۔ آئینے میں موجود شخص کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بالکل کالی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی میں وہاں چلا گیا۔ رات 8 بجے میں ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل باہر سے نارمل لگ رہا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب خاموشی محسوس ہوئی۔ ریسپشن پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے روم 307 چاہیے۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ روم بند ہے۔ میں نے فوراً اسے وہ ای میل دکھائی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو یہ کس نے بھیجی؟ میں نے کندھے اچکا دیے جیسے مجھے خود نہیں پتا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آواز میں بولا، اگر رات میں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ مت کھولنا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر خوف بالکل حقیقی تھا۔ اس نے مجھے کمرے کی چابی دے دی۔ 307۔ جیسے ہی میں تیسری منزل پر پہنچا، اچانک ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی۔ پورا فلور بالکل خالی تھا، صرف ایک بلب جل رہا تھا، اور وہ بار بار جھپک رہا تھا۔ میرا کمرہ آخری کونے میں تھا۔ 307 کے دروازے پر خراشوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اپنے ناخن پورے زور سے مارے ہوں۔ میں نے چند لمحے دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے کھول دیا۔ کمرہ حیران کن حد تک صاف تھا۔ ایک بیڈ تھا، ایک ٹیبل تھا، ایک پرانا ٹی وی تھا، اور سامنے ایک بڑا سا آئینہ۔ وہی آئینہ جو تصویر میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً اپنا کیمرہ آن کیا۔ میں نے بولنا شروع کیا، دوستو، آج ہم ایک ایسے کمرے میں ہیں۔ اتنے میں اچانک ٹی وی خود بخود آن ہو گیا۔ اس کی اسکرین پر صرف شور تھا، سفید نوز۔ پھر اسی شور کے درمیان ایک آواز سنائی دی، چلا جا۔ میں فوراً چونک گیا، اور اگلے ہی لمحے ٹی وی خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، پرانا ہوٹل ہے، شاید وولٹیج کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن پھر مجھے اچانک احساس ہوا، ٹی وی کا پلگ تو لگا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ رات 11 بجے تک سب کچھ بالکل نارمل رہا، لیکن پھر بالکل 11:47 پر کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ اچانک آواز بند ہو گئی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دروازے پر 3 بار دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے کوئی شدید زخمی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟
चंद सेकंड खामोशी रही। फिर वही आवाज दोबारा आई। वो मेरे पीछे है। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मुझे फौरन रिसेप्शन वाले बूढ़े की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगले ही लम्हे दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो गया। मैं खौफ से पीछे हिट गया। बाहर औरत रोने लगी, प्लीज, वो मुझे मार देगा। और फिर अचानक इसकी आवाज बंद हो गई। खामोशी छा गई। सिर्फ एक आवाज बाकी थी, किसी चीज को घसीटने की। शशशशश किर्रर, जैसे कोई लाश घसीट रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के झरी से झांका, और जो मैंने देखा इसने मेरी सोच बदल दी। कॉरिडोर में एक लंबा आदमी खड़ा था। इसने होटल की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी गर्दन गैर मामूली हद तक झुकी हुई थी, और उसके हाथ में एक औरत की लाश थी। लाश का चेहरा खून से डूबा हुआ था। अचानक वो आदमी रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। मैं सांस लेना भूल गया, क्योंकि दरवाजे के झरी के इस पार इसकी आंख सीधा मुझे देख रही थी, और वो इंसानी नहीं थी, मुकम्मल सफेद। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, और फिर इसने पहली बार बोला, तुमने देख लिया। अचानक कमरे की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। मैं मुकम्मल अंधेरे में अकेला रह गया। फिर मेरे पीछे आईने से एक आवाज आई, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं फौरन पलटा, और आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही होटल वाला आदमी खड़ा था। लेकिन असल खौफनाक बात यह थी, कमरे में मेरे पीछे हकीकत में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अकेला ही खड़ा था। फिर आईने के अंदर मौजूद आदमी ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया, और जैसे शीशे के अंदर से बाहर आने लगा। मैं जोर से चीख पड़ा। इसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खिल गया, और कॉरिडोर से वही घसीटने की आवाज दोबारा आने लगी। शशश किर्रर। फिर किसी ने मेरे कान के बिल्कुल करीब सरगोशी की। अब तुम अगले हो। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल करीब थी। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। कॉरिडोर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक बल्ब जल रहा था, और वो भी बार बार झपक रहा था। ठक ठक ठक। वही घसीटने की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर एक चीज वाज़ेह हो रही थी, खून की एक लकीर, जैसे कोई चीज मेरे ही पीछे घुसियती जा रही हो। मेरा सांस रुक गया। मैं फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही नीचे जाने लगा, मैं अचानक रुक गया। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। मैं मुसलसल नीचे उतर रहा था, लेकिन हर बार वही मंजर सामने आ जाता था। तीसरी मंजिल। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। अचानक नीचे अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कोई ऊपर आ रहा था, बहुत आहिस्ता। ठक ठक ठक। मैं फौरन ऊपर की तरफ भागा। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा। भागो। मैं फौरन बेसमेंट की तरफ भागा। सीढ़ियां मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थीं। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। हवा में जलते हुए गोश्त की बदबू थी। फिर मैं नीचे पहुंच गया, और मेरा खून जैसे जिम गया। वहां दर्जनों पुराने दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ था, और कुछ दरवाजों के पीछे से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। प्लीज, दरवाजा खोलो, हम अभी जिंदा हैं। मेरी सांस रुक गई। ये वही लोग थे, 47 लोग। उनकी रूहें अब भी यहां कैद थीं। फिर अचानक
سب سے آخری دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور درمیان میں ایک پرانی کرسی پڑی تھی۔ اس کرسی پر سلیم بیٹھا تھا، لیکن اب وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جسم مکمل جل چکا تھا، جلد پگھل رہی تھی اور آنکھوں کی جگہ صرف آگ جل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے صرف پیسے چاہے تھی، لیکن آگ نے مجھے چھوڑا نہیں۔ پھر وہ ہنسنے لگا، اب یہ ہوٹل میرا ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اچانک میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ پورا کمرہ آگ سے بھرنے لگا، دیواروں سے چیخیں آنے لگیں۔ پھر سلیم آہستہ سے کھڑا ہوا، اور پہلی بار میں نے اس کے پیچھے کچھ دیکھا، ایک بہت بڑا سیاہ سایہ۔ وہ سلیم سے بھی بڑا تھا، اور اس کی شکل مسلسل بدل رہی تھی، جیسے دھواں زندہ ہو۔ پھر وہ سایہ بولا، اس نے دروازہ کھولا تھا، اب روحیں ہماری ہیں۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ سلیم صرف قاتل نہیں تھا، اس نے کسی اور چیز کو آزاد کیا تھا۔ اچانک مجھے فائل کے اندر موجود آخری چیز یاد آئی، ایک پرانی چابی۔ اس پر لکھا تھا ایمرجنسی لاک۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا، یہ جگہ بند کی جا سکتی تھی، لیکن اندر موجود ہر چیز کے ساتھ، بشمول میرے۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی، چیخیں بڑھ رہی تھیں، اور وہ سیاہ سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں بھاگ کر کمرے کے آخر میں پہنچا۔ وہاں ایک پرانا لوہے کا دروازہ تھا۔ میں نے چابی گھمائی، کلک، پورا بیسمنٹ ہلنے لگا۔ سلیم پہلی بار خوفزدہ ہوا۔ نہیں، سایہ چیخنے لگا، دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے، وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں پوری طاقت سے دروازہ دھکیلتا رہا۔ اچانک تمام روحیں ایک ساتھ چیخیں، ابھی! میں نے آخری زور لگایا، دھڑام! دروازہ بند ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے پورا ہوٹل لرزنے لگا، اوپر سے شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، آگ ہر طرف پھیل گئی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، میرے پیچھے سلیم چیخ رہا تھا، تم بھی یہی مرو گے۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ میں ریسپشن تک پہنچا، بوڑھا آدمی وہاں نہیں تھا، صرف راکھ پڑی تھی۔ میں باہر بھاگا، اور اگلے ہی لمحے پورا حیات ریزیڈنسی ہوٹل آگ کی لپیٹ میں آ کر دھماکے سے جل اٹھا۔ کئی مہینے گزر گئے، میں نے اس واقعے کا ذکر دوبارہ کبھی نہیں کیا، لیکن اصل خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 2 دن پہلے مجھے ایک نئی ای میل موصول ہوئی۔ سبجیکٹ میں صرف لکھا تھا، تھینک یو فار چیکنگ ان۔ ساتھ ایک تصویر تھی، ایک نئے ہوٹل کی، اور اس کی تیسری منزل کے آخری کمرے پر لکھا تھا 307۔ لیکن اس بار آئینے میں کھڑا شخص سلیم نہیں تھا، وہ میں تھا۔ جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا، یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سلیم اب بھی موجود تھا، اور جب تک وہ موجود ہے وہ ہوٹل کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے اگلے ہی دن دوبارہ حیات ریزیڈنسی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، پروفیسر حماد۔ وہ پرانی عمارتوں اور پراسرار واقعات پر تحقیق کرتا تھا۔ جب میں نے اسے سب کچھ بتایا، وہ کافی دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے صرف ایک سوال پوچھا، تم نے سلیم کی لاش دیکھی تھی؟ میں چونک گیا، نہیں، وہ فوراً بولا۔ پھر مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بعض اوقات جب انسان شدید نفرت لالچ میں مرتا ہے تو اس کی روح جسم کے ساتھ بندھی رہتی ہے۔ جب تک جسم ختم نہ ہو روح بھی ختم نہیں ہوتی۔ میرا دل بیٹھ گیا، مطلب سلیم کی لاش اب بھی وہاں ہے؟ پروفیسر نے دھیمی آواز میں کہا، اور غالباً وہی اصل دروازہ ہے۔
رات 11 بجے ہم دوبارہ ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ عمارت پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں اندھیری تھیں، لیکن تیسری منزل پر صرف ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ 307۔ میری سانس رک گئی جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے۔ ہوا اچانک برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی۔ پورا ہوٹل خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر بھی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ہمیں آزاد کرو۔ پروفیسر حماد رک گیا۔ اس نے فرش کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، یہاں بہت لوگ مرے تھے۔ ہم تیسری منزل پر پہنچے، اور اس بار کوریڈور پہلے سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھا۔ دیواروں پر جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان تھے، اور فرش پر راکھ پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی آگ بجھی ہو۔ پھر اچانک دور سے وہی آواز آئی، شش کرر۔ میرا جسم کانپ گیا۔ پروفیسر نے فوراً کہا، وہ ہمیں دیکھ چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے تمام دروازے زور سے بند ہونے لگے۔ دھڑام دھڑام دھڑام، اور کوریڈور کے آخری سرے پر وہ کھڑا تھا، سلیم۔ اس کا جسم پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ جلتی ہوئی جلد، لمبی گردن، اور سفید آنکھیں، لیکن اس بار اس کے پیچھے درجنوں روحیں کھڑی تھیں۔ وہ سب زنجیروں میں بندھی ہوئی تھیں۔ سلیم مسکرایا، تم واپس آ گئے۔ پروفیسر نے فوراً قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی۔ سلیم کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ پورا ہوٹل لرزنے لگا۔ دیواروں سے چیخیں آنے لگیں۔ پھر پروفیسر نے مجھے زور سے کہا، اس کی لاش ڈھونڈو، وہ اسی عمارت میں ہے۔ میں فوراً بھاگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک تصویر چمکی، آگ، چیخیں، اور سلیم بیسمنٹ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا، وہ نیچے ہے۔ میں پوری طاقت سے بیسمنٹ کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے سلیم کی خوفناک چیخ گونجی، ناؤ۔ سیڑھیاں اترتے ہی شدید گرمی محسوس ہونے لگی۔ ہوا میں جلتے گوشت کی بدبو تھی۔ پھر میں نیچے پہنچ گیا، اور میرا خون جم گیا۔ بیسمنٹ کے بیچوں بیچ ایک جلا ہوا کمرہ تھا۔ دروازہ آدھا پگھلا ہوا، جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کی آخری کوشش کی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اندر گیا، اور پھر رک گیا۔ دیوار کے ساتھ ایک انسانی ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی دروازے کی طرف بڑے ہوئے تھے، جیسے وہ آخری لمحے تک باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا ہو، اور اس کے گلے میں ہوٹل کی چابیوں کا گچھا لٹک رہا تھا۔ سلیم۔ میری سانس رک گئی۔ اچانک میرے پیچھے آواز آئی، اسے ہاتھ مت لگانا۔ میں پلٹا۔ سلیم میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ مکمل جل چکا تھا، اور آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ چیخا، یہ میرا ہوٹل ہے۔ اچانک پورا کمرہ آگ سے بھرنے لگا۔ دیواروں سے جلے ہوئے لوگ نکلنے لگے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، ہمیں آزاد کرو۔ میں کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا۔ پروفیسر نے پہلے ہی مجھے پیٹرول کی بوتل دی تھی۔ میں نے پوری بوتل سلیم کی لاش پر پھینک دی۔ سلیم پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، نہیں۔ پھر وہ میری طرف لپکا، لیکن اسی لمحے میں نے لائٹر جلا دیا۔ آگ فوراً لاش پر پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے پورا بیسمنٹ لرز اٹھا۔ سلیم ایسی چیخ مارنے لگا کہ میرا کان سن ہو گیا۔ اس کا جسم دھوئیں میں بدلنے لگا۔ پھر پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ وہ چیختا رہا، مجھے مت چھوڑو، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اچانک تمام روحوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پورے ہوٹل میں روشنی پھیل گئی۔ جلی ہوئی دیواریں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگیں۔ چیخیں بند ہو گئیں، اور پہلی بار ہوا میں سکون تھا۔ میرے سامنے وہ تمام لوگ کھڑے تھے جو اس آگ میں مرے تھے۔ اب ان کے چہرے پرسکون تھے۔
ایک چھوٹی بچی میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، شکریہ۔ پھر ایک ایک کر کے سب روشنی میں غائب ہونے لگے۔ آخر میں صرف سلیم باقی بچا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اب وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا، صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی راکھ میں بدل گیا۔ اچانک سب خاموش ہو گیا۔ آگ بجھ گئی، گرمی ختم ہو گئی، اور بیسمنٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں اوپر آیا۔ پروفیسر حماد کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اب تیسری منزل پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ دیواریں صاف تھیں، بدبو ختم ہو چکی تھی، اور 307 او کا دروازہ آہستہ سے خود بند ہو گیا، جیسے کوئی لمبی نیند سو گیا ہو۔ چند دن بعد حیات ریزیڈنسی دوبارہ کھول دی گئی۔ لوگ کہتے تھے، پتہ نہیں کیوں اب وہ جگہ عجیب نہیں لگتی۔ کمرہ 307 بھی اب بالکل نارمل تھا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی سایہ نہیں، سب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا، یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن ایک رات مجھے ہوٹل کے نئے مینیجر کی کال آئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سر، آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، کمرہ 307 میں اب لوگ بہت سکون سے سوتے ہیں، لیکن ہر صبح ٹیبل پر راکھ سے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، اور لائن کٹ گئی۔ میں چند لمحے بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اب اس کا وزن غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کسی کہانی کا اختتام وہ کبھی اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ اور کمرہ 307 اب بھی کچھ یاد رکھتا تھا۔ جو لوگ چیک ان کرتے ہیں وہ کبھی چیک آؤٹ نہیں کرتے۔